السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نبی ہیں۔ سامعین محترم، اسلامک ہسٹری میں موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے فگر ہیں جن کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا جاتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پراسرار حالات و واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے میں ایک ہی ویڈیو میں ان کے بارے میں مکمل بات کرنا ناممکن ہے، لہٰذا اس پر میں آپ لوگوں کو ایک سے زائد ویڈیوز فراہم کرنے جا رہا ہوں، جس کو ہم ایک سیریز کی شکل میں دیکھیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ اس سیریز کو سنیں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز پر بہت زیادہ وقت اور محنت صرف کی جاتی ہے۔ اپنی بات کا آغاز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کروں گا کہ جب وہ کنعان کو چھوڑ کر مصر آئے اور وہاں یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مصر میں ہی جگہ عطا کی، اور کچھ ہی صدیوں میں یہ لوگ وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، اور اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو مصر میں ہی غلبہ اور دبدبہ عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد مصر میں بد نظمی پھیل گئی، تو شہر اصفہان میں رہنے والا ایک غریب عطار یعنی عطر بیچنے والا، جس کا نام تھا ولید بن مصعب، اینڈ یو ول شوک، یہ وہی شخص ہے جس کو ہم آج فرعون کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی قرض دار تھا اور کاروبار کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکتا پھرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز بہت سستے ہیں، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ گاؤں سے سستے تربوز خرید کر شہر میں بیچے جائیں، یہ بہت ہی اچھا کاروبار ہے۔ ولید ابن مصعب نے ایسا ہی کیا اور گاؤں سے سستے داموں تربوز خرید لیے، لیکن راستے میں اس سے بہت زیادہ محصول یعنی ٹیکس لیا گیا، جس کی وجہ سے شہر پہنچتے پہنچتے اس کے پاس صرف ایک تربوز رہ گیا۔ تو اس نے سوچا کہ ملک میں شاہی نظام نہیں رہا، ہر کوئی حاکم بنا پھرتا ہے اور اپنی مرضی کا نظام چلاتا ہے۔ یہ سوچ کر یہ ایک قبرستان کے باہر بیٹھ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں شاہی افسر ہوں، اب جو بھی کوئی وہاں میت کو دفنانے آتا یہ اس سے محصول یعنی ٹیکس وصول کرنے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں اس کے پاس کافی رقم جمع ہو گئی۔ ایک دن شہر کا ایک بڑا آدمی مر گیا۔ جب اس کے وارث اسے قبرستان دفنانے کے لیے لائے تو ولید نے ان سے محصول مانگا۔ ان ورثاء نے ولید کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا اور بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے ولید سے پوچھا کہ تجھے وہاں محصول لینے کے لیے کس نے مقرر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو آپ تک پہنچنے کے لیے میری ایک چال تھی۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ ہی ماہ میں غیر قانونی طور پر بہت سارا مال اکٹھا کر لیا، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ملک میں لوگ کس طرح سے مال جمع کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آپ کوئی چھوٹا سا عہدہ عنایت کریں تاکہ میں ملک کے نظام کو درست کرنے میں آپ کی مدد کروں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنا سارا لوٹا ہوا مال بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کو ولید کی بات بہت پسند آئی اور اس نے ولید کو ایک مناسب عہدہ دے دیا۔ اپنی حکمت عملی اور ذہانت کے بلبوتے پر ولید نے کچھ ہی عرصے میں ملک کا نظام بہتر کر دیا، تو خوش ہو کر بادشاہ نے اسے اپنے لشکر کا کمانڈر بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ مر گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد رعایا نے ولید کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب مصر کا زوال شروع ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتی ہی اس نے اعلان کیا کہ مجھے سجدہ کیا جائے، تو سب سے پہلے حامان جو اس کا وزیر تھا اس نے فرعون کو سجدہ کر ڈالا۔ اسی طرح دور دراز کے علاقوں میں اس نے اپنے نام کے بت مقرر کیے اور لوگوں کو کہا کہ تم سب ان بتوں کی عبادت کرنا، کیونکہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ مصر کے رہنے والے تمام لوگوں نے فرعون کو اپنا رب مان لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، لیکن وہ لوگ جو بنی اسرائیل سے تھے انہوں نے فرعون کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا، جس پر فرعون بہت غضبناک ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر زیتون کا تیل گرم کر کے ڈالنا شروع کر دیا، جس سے وہ لوگ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ایسے میں حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ان کو اس طرح کی سزا مت دو، بلکہ ان کو زندہ رکھو اور اپنا غلام بنا لو، یوں یہ پوری زندگی تیری غلامی میں ذلیل ہو کر رہیں گے۔ فرعون کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا
کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے جس نے تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیلیوں کو کچھ بھی نہ کیا۔ قبطی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو فرعون کی سائیڈ پہ تھے۔ اور اسی طرح فرعون نے ایک دوسرا خواب بھی دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں سے ایک اژدہا نکلا جس نے فرعون کے تخت کو الٹ کے رکھ دیا۔ فرعون نے اپنے یہ خواب نجومیوں سے بیان کیے تو انہوں نے تعبیر پیش کی کہ بادشاہ سلامت، بنی اسرائیل سے ایک لڑکا آئے گا جو آپ کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ فرعون کے دل میں ایسا رعب اور دبدبہ بیٹھا کہ اس نے لشکر کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جاؤ اور جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالو۔ 1000 فوج کا لشکر بنی اسرائیل پر مقرر کر دیا گیا۔ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا وہ لشکر کے سپاہی اس کو مار ڈالتے۔ روایات میں ملتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں 12,000 یا 70,000 کے قریب لڑکوں کو قتل کر دیا گیا اور 90,000 ماؤں کے حمل گرا دیے گئے۔ تب قبطیوں نے فرعون سے درخواست کی کہ اگر ایسے ہی لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا تو آپ کے غلامی میں کوئی بھی لڑکا نہیں رہے گا، کیونکہ اتفاقاً اس دور میں بوڑھے بھی بہت جلد مر رہے تھے۔ تو قبطیوں کے کہنے پر فرعون نے اپنی رائے بدلی اور کہا کہ 1 سال بچوں کو مار دیا کرو اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا کرو۔ اتفاقاً جس سال بچوں کو چھوڑ دیا گیا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا لاوی۔ ان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوا جن کا نام تھا عمران، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام یوخابز تھا، لیکن اردو میں ہم لوگ اس کو یوکابد لکھتے ہیں۔ ناؤ بیک ٹو دا پوائنٹ، جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو روایات کے مطابق ایک دائی ان کے ساتھ رہنے لگی کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو مار ڈالے۔ ایسے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ پر عاشق ہو گئی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہنے لگی کہ میں اس بچے کو ہرگز نہیں ماروں گی۔ اس نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کو ہنڈیا میں ڈال کر سپاہیوں کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اس گھر میں لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو مار ڈالا ہے، اب میں اس کو دفنانے جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے اس پر اعتبار کیا اور کوئی زیادہ تحقیق نہ کی۔ دوسری طرف نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ وہ لڑکا پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون یہ خبر سن کر ڈر گیا۔ اس نے سپاہیوں کو سختی سے تنبیہ کیا کہ دوبارہ جاؤ اور دیکھو کہ بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا بچ تو نہیں گیا۔ سپاہی کہنے لگے باقی بچوں کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، لیکن ایک بچے کے معاملے میں ہم نے دائی پر یقین کیا تھا، لہٰذا وہ اسی گھر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر واپس آئے اور گھر میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم آپ کو گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ سپاہی گھر کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ سپاہی آئے، گھر کی تلاشی لی، لیکن جب ان کو کچھ نہ ملا تو واپس لوٹ گئے۔ والدہ نے مریم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ ماں تڑپ اٹھی، جب تنور پر جا کر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان کھیل رہی ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ارہاس تھا۔ ناؤ واٹ از ارہاس؟ ارہاس کیا چیز ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اگر کوئی معجزہ دکھائے تو اسے ارہاس کہتے ہیں، بالکل ویسی ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بچپن میں ایک بادل سایہ کرتا تھا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارہاس تھا، کیونکہ اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 دن ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، اور ساتھ میں ان کی والدہ کو تسلی بھی دی کہ غم نہ کرنا، ہم تمہارے بیٹے کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ Now stop here and I have a question for you۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک شخص کے پاس گئیں جو صندوق بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس کا نام تھا سانوم۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس سے کہا کہ مجھے ایک چھوٹا صندوق بنا دو، اور ساتھ میں اپنا ماجرا بھی ذکر کیا کہ میں اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں چھوڑنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ایسے میں فرعون کی طرف سے ایک بڑے انعام کی آفر کی گئی کہ جو اس بچے کے بارے میں ہمیں بتائے گا ہم اس کو ایک بہت بڑے انعام سے نوازیں گے۔ یہ سوچ کر سانوم نامی وہ صندوق بنانے والا لالچ میں آ گیا اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا اور وہ ٹخنوں تک زمین میں دھنس گیا، اور ایک غیبی آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا راز کسی پر فاش نہ کرنا۔ تو اس نے اپنی بات سے توبہ کی اور سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر گیا اور آپ کی والدہ سے عرض کی کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنے دیں۔ سانوم نامی اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ یوں سانوم صندوق بنانے والا وہ پہلا شخص ٹھہرا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو نہلایا اور بہترین خوشبو لگا کر صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں چھوڑ کر روتی ہوئی واپس گھر آ گئیں۔ یہ صندوق دریا سے نکل کر ایک نہر میں داخل ہوا جس نہر کا نام تھا عین الشمس۔ یہ نہر بہتی ہوئی فرعون کے باغ میں جاتی تھی۔ یوں صندوق فرعون کے باغ تک پہنچ گیا۔ اس وقت فرعون اور اس کی بیوی آسیہ باغ کی سیر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے نہر میں تیرتا ہوا صندوق دیکھا تو اس کو منگوایا اور اس کو کھولا۔ صندوق میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل شہزادہ تھا۔ فرعون اسے دیکھتے ہی بولا، یہ وہی لڑکا ہے جو میری سلطنت کو الٹ کے رکھ دے گا، لہٰذا میری تلوار لاؤ تاکہ میں اس کو مار ڈالوں۔ لیکن آسیہ کہنے لگی، اس کو کچھ نہ کرو، پہلے ہی تم اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے ہزاروں بچوں کو مار چکے ہو۔ یہ لڑکا مجھے مصر کا نہیں لگتا، لہٰذا اس کو کچھ نہ کرو، قریب ہے کہ اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں کیونکہ میری گود خالی ہے۔ فرعون نے آسیہ کی بات مان لی اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کیا۔ دوسری طرف جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خبر پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ چکے ہیں تو ان کا دل بے قرار ہو گیا اور اپنی بیٹی مریم سے کہنے لگی کہ بیٹا جاؤ اور اپنے بھائی کی خبر لاؤ۔ مریم موسیٰ علیہ السلام کی طرف گئیں اور جا کر دیکھا کہ آپ کا بھائی بالکل صحیح سلامت ہے۔ آسیہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلوانے کے لیے شہر کی دائیوں کو بلوایا جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی بہن مریم جو وہاں موجود تھیں کہنے لگیں کہ مجھے ایک بہت قابل دائی کا پتہ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ لازمی پیے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ فوراً اس دائی کو ہمارے دربار میں بلایا جائے۔ وہ اپنی والدہ کو لے گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا اور ان کی گود میں سو گئے۔ فرعون نے ان کی ایک اشرفی روزانہ اجرت مقرر کر دی اور کہا تم اس بچے کی پرورش کرو۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ 2 برس تک آپ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پیتے رہے۔ دودھ کی مدت ختم ہونے کے بعد فرعون نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو ایک خچر اور کئی اونٹ سامان سے لدے ہوئے تحفے میں دیے اور آپ کی والدہ کو اپنے گھر کی طرف روانہ کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سیریز کے آگے آنے والے ایپیسوڈ مزید سے مزید دلچسپ ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔